نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احترام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات کو چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے نسبت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے اس کی حیثیت سے عام افعال کسی نہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اگر عمل میں کوتاہی ہو جائے تب بھی دل میں اس کی عظمت ہو اور اس کے بے احترامی اور تحقیر کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے۔ مسواک کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اسی نسبت کی وجہ سے اس کی تحقیر و اہانت کو فقہاء نے کفر قرار دیا ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے سماج میں سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا استہزاء کیا جاتا ہے، لمبے کرتے اور ٹخنے سے اوپر پاجاموں اور تہبند پر پھپتیاں کسی جاتی ہیں، تسبیح اور مسواک کی اہمیت کو کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ناسمجھی میں قرآن مجید حفظ کرنے والے کو رٹو طوطا نعوذ باللہ تک کہہ گزرتے ہیں۔ یہ بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی تحقیر ہے، کیوں قرآن مجید کے پہلے حافظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے۔ اس تحقیر میں متاع ایمان کے لٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان علوم سے بھی محبت ہو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے۔ قرآن کی محبت، حدیث کی محبت اور قرآن حدیث پر مبنی علوم کی محبت۔ امام مالک جیسے جلیل القدر محدث فقیہ کا حال یہ تھا کہ جب حدیث کا درس دیتے تو غسل کر کے تشریف لاتے، اچھے کپڑے زیب تن فرماتے اور اپنے لباس کو خوشبو میں بساتے۔ ایک بار دوران سبق ایک بچھو کپڑے میں گھس گیا، بچھو نے پشت پر کئی ڈنک مارے، تکلیف کی شدت سے آپ کا چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا، لیکن درس منقطع نہیں فرمایا اور عذرائے احترام اپنی بیٹھک میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ درس ختم ہونے کے بعد جب کرتا کے اندر دیکھا گیا تو بچھو اور اس کا ڈنک نظر آیا۔ لیکن آج دینی علوم کی عظمت توقیر کا کیا حال ہے؟ جس علم سے مادی منفعت متعلق نہ ہو اس کی عظمت ہم لوگوں کے دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ اخبارات اور رسائل میں قرآنی آیات، احادیث، ان کے ترجمے شائع کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس قابل احترام کاغذ کے ٹکڑے ندیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس طرح بجائے اس کے کہ ہم ان آیات و احادیث پر عمل کر کے اپنی زندگیاں سنواریں، الٹا ان کی بے حرمتی کے مرتکب ہو کر اپنی آخرت کے لیے بڑا خطرہ مول لیتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام میں ان تمام چیزوں کا احترام شامل ہے جن کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ کسی شخصیت کا احترام اس کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نسل سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نابلد ہے۔ اس دنیا کی عام سیاسی شخصیتوں کے بارے میں جتنا معلوم ہے اتنا بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں۔ انگلش میڈیم کے رجحان نے نئی نسل اور اسلامی لٹریچر کے درمیان خلیج پیدا کر دی ہے۔ ان میں بعض طلبہ وہ ہیں جو مختلف مشرعی اسکولوں میں علماء دین کی بجائے مستشرقین کی کتابوں سے سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں۔ ان کتابوں میں میٹھا زہر سمویا ہوا ہوتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تحسین و اعتراف اور ظاہری توقیر و احترام کے ساتھ بین السطور میں ایسی باتیں ذکر کر دی جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پڑھنے والوں کے دلوں میں کم ہو جائے۔ اور جیسے دوسری انقلابی شخصیتوں کے تذکرے پڑھے ہیں، بس اسی نقطۂ نظر سے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور ضرورت ہے کہ ہم پورے اہتمام کے ساتھ نوجوان نسل کو علماء حق کی ان کتابوں سے سیرت پڑھائیں جنہیں محبت اور عقیدت احترام کی روشنائی میں ڈبو کر لکھا گیا ہے۔ یہی مومن کے لیے سب سے قیمتی متاع اور بے بدل سوغات ہے۔ اس کے لیے اپنے رگے گلو کو کاٹنا، اپنے ماں باپ اور رات کو نچھاور کرنا اور اپنی عزت آبرو کو تخت دار پر چڑھانا آسان ہے، لیکن اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق اور احترام محبت کی جو میراث
اسے اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، وہ اس گور آبدار در نایاب سے کسی بھی قیمت پر محرومی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔